لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى من كان له قلب. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. يسے نگرینوں کو ہے تور آنکھاں جتے سجنا دا ڈیرائے او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا اسے دل نو او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا. تسی سانو مک وکلانا نہیں اساں دیدے بنا تے جانا نہیں اساں مڑ مڑ جگے تے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا اسے دل نو کو ہے تورے آنکھاں جتے سجنا دا ڈیرا نا علما وچ پسا سانو کوئی یار دی گلے سنا سانو نا علما وچ پسا سانو کوئی یار دی گلے
سنا سانو اتے علم دا سکہ چلدا نہیں جتے عشق دا ہونا پیرا ہے اتے علم دا سکہ چلدا نہیں جتے عشق دا ہونا پیرا میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بلدا اے محبوبہ دیا محبوبہ اے سارے چانن تیرا عرش معلا جتھے جس دل وچ یار دا پیرا چل آزمیو تے چل وسیع جتھے یار دا آنا جانا اس نگری وچ کی رہنا جتے سجنا باد ہنیرا او دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا پیرا اس نگری نو کوہ طور آکھاں جس دل وچ یار دا پیرا حمد و صلاح کے بعد میرے نہایتی قابل عزت و احترام سامعین حضرات بارگاہ رب العلا میں دعا ہے اللہ بندہ ناچیز کو چند جملے حق اور سچ بیان کرنے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر آج کے جمعۃ المبارکہ کے موقع پر میرے بیان کا عنوان ہے مومن کا دل اللہ کا عرش ہے قلب المومن عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے بڑا ایمان افروز جاندار موضوع ہے ان فی ذالک لذکر من کان لہ قلب اللہ نے فرمایا نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے بولیے جس کے پاس دل ہے دل کی بڑی عظمت ہے اگرچہ یہ ایک گوشت کا ٹکڑا جسم میں لیکن یہ پورے جسم کا گورنر سلطان ہے بادشاہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مدغۃ جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا اذا صلح صلح الجسد کلہ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے انسان کی رونق اور عظمت یہ دل کے اوپر ہے
اگر دل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کے وجود میں سب سے عظمت والا وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرش بنایا تو فرشتوں کو حوالے کیا، اللہ نے جنت بنائے اور دوزخ بنائی تو فرشتوں کے حوالے کیا، اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو فرشتوں کے حوالے کیے، مگر اللہ نے دل بنایا تو خود اس میں ڈیرا لگایا۔ یہ دل کی بڑی عظمت ہے۔ پورے جسم کا بادشاہ دل ہے، اور جس کا دل صاف ہے وہ اوپر سے کسی بھی رنگ کا ہو، لیکن دل میں اگر نبی کا پیار ہے تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے وہ دل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفۃ، کسی کے جسم میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، جسم میں ایک ہی دل ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے تو 2، پاؤں دیے تو 2، آنکھیں دی ہیں تو 2، کان دیے ہیں تو 2۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو جسم کا گورنر اور بادشاہ ہے دل ہے، یہ 2 ہوتے، ایک کام چھوڑتا تو دوسرا کام شروع کر دیتا، کیونکہ ہاتھ ایک بھی چلے تب بھی کام چلتا ہے، دونوں میں سے دونوں بھی نہ چلے پھر بھی انسان کی زندگی کی ڈور چلتی ہے۔ آنکھ ہو تب بھی نہ ہو تب بھی زندگی کی ڈور چلتی ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ نے اس کو ایک بنایا ہے، یعنی دل ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ضروری ہے وہ دل ہے اور وہ 2 ہوتے، لیکن اللہ نے ایک بنایا ہے۔ اس کا بڑا پیارا جواب امام راضی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں دل اس لیے ایک بنایا ہے، مزہ ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ فرمایا دل اس لیے ایک بنایا ہے، دل بنانے والا بھی ایک ہے، اس میں ڈیرا لگانے والا بھی ایک ہے، اس لیے اللہ نے دل ایک بنایا ہے۔ محبت کا قطرہ گرا، عرش کو دیکھ کے گزر گیا، پہاڑوں کو دیکھ کے گزر گیا، اور جنت اور دوزخ کو دیکھ کے گزر گیا، زمین و آسمان کو دیکھ کے گزر گیا، اور یہ محبت کا قطرہ دل کے اندر سمایا، اور انسان کے قریب جب آیا تو محبت کا قطرہ اس کے دل میں اترتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جانتے ہو کہ میں نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ ان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس یقین والا دل تھا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرت لقمان یہ بڑھیا کے جو غلام تھے، انہوں نے نا بکری ذبح کی تو کہنے لگے کہ جو جسم میں بہترین چیز ہے نا وہ میرے پاس لاؤ، اور جو بدترین ہے وہ لے آؤ۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا تو دل اور زبان لے گئے، فرمایا بہترین بھی یہ ہے اور بدترین بھی یہ ہے،
جس کا دل اور جس کی زبان اچھی ہے اس کا ایمان بھی اچھا ہے. یاد رکھنا. میں جملے آج کے موضوع میں بڑی جان ہے, توجہ سے آپ نے سننا ہے. حضرت اس لیے دعا میں جب مانگو نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دعا مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا. مولا ہاتھ پاؤں ٹھیڑے کرنے ہیں تو پرواہ نہیں, دلوں کو ٹھیڑا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا. مولا دل کو ٹھیڑا نہ کرنا, دل میں کالا پن نہ آئے. اس لیے حضرت بلال کا رنگ کالا تھا لیکن دل چوندویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تھا. اس لیے تم سلطان العارفین بھی بولے دل کالے کولو مکالا چنگا جے اسنو یار پہچانے فرماتے ہیں منہ کالا ہو تو بلالی بن جاؤں گا, اگر دل کالا ہوا تو کہاں جاؤں گا. بہتر ہے رنگ کیسا بھی کیوں نہ ہو لیکن دل نبی کے عشق سے منور و پیارا ہونا چاہیے. جس کا دل اچھا ہے اس کی صحت بھی اچھی, اس کا ایمان بھی اچھا. میرے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ولا الى اعمالکم, اللہ تمہارے بہادری اور عمل بھی نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم, اللہ تمہارے دلوں اور اخلاص کو دیکھتا ہے. تمہارے دلوں اور اخلاص کو دیکھتا ہے. تاجدار گولا پیر میرے علی شاہ سے کسی نے پوچھا حضور بندہ کب اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے؟ فرمایا جس کا دل صاف ہو جائے اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے. جس کا دل صاف ہو اللہ اسے ولایت کے منصب پہ فائز فرما دیتا ہے. دل بدست عورت کہ حج اکبرس از ہزاراں کعبہ یک دل بے ترس. شیخ سعدی فرماتے ہیں کعبہ تعمیر خلیل اطہرس, دل گزرگاہ جلیل اکبرس. آپ فرماتے کعبہ خلیل اللہ نے بنایا ہے اور دل رب ذوالجلال نے بنایا ہے. اور فرماتے ہیں کہ دل کرتا ہے حج کروں بڑا ثواب ہے, لیکن 1000 بار بھی کعبے سے جانے سے بہتر ہے بندے کے دل میں نبی کا پیار ہونا چاہیے. قلوب الاصفیاء لہا عیون ترا ما لا یراہ الناظرون. صوفیاء جو ہوتے ہیں نا ان کی دلوں کی بھی آنکھیں ہوا کرتی ہے. دیکھنے میں یہ معمولی سا گوشت کا ٹکڑا لگتا ہے دل, لیکن جس کے دل میں پیار ہے نا اور جس کے دل میں ایمان ہے پختہ, وہ قدم زمین پہ نہیں جب چلتے ہیں تو ان کے قدم عرش پہ جا کے لگتے ہیں. اللہ انہیں اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے. زمین و آسمان میں اتنی وسعت نہیں جتنا دل کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے. قلوب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے دل کی 3 قسمیں ہیں.
قلوب ثلاثہ، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید۔ قلب سلیم فہو الذی لیس فیہ سواہ سواہ معرفت اللہ۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں اس کی معرفت کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ صوفیاء کی زبان سے دل کی قسمیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قلب منیب، قلب منیب یہ ہے کہ ہر شے سے منہ موڑ کر بندہ اللہ کا ہو جائے، اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ اور قلب شہید وہ ہے کہ جس دل کی آنکھوں میں ہر وقت رب کا دیدار رہتا ہے۔ اور بابا فرید فرماتے ہیں اللہ نے تینوں قسمیں میرے دل کو عطا فرمائے ہیں۔ میرا دل قلب سلیم بھی ہے، قلب منیب بھی ہے، قلب شہید بھی ہے۔ یہ مشاہدہ بھی کرتا ہے، یہ معرفت کے رستوں کو بھی جانتا ہے، اور اس میرے دل کا ایک ہی منزل ہے، وہ منزل ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اللہ نے تینوں، اس لیے سلطان العارفین نے بھی ترجمانی فرمائی، لوگوں ان کی زبانیں سنو کہ دل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل دریا تے سمندروں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، اس میں غور کیا کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ صرف مزے تک نہیں، صرف آواز اور ترنم تک نہیں، ان کے لفظوں پہ غور کیا کریں کہ سلطان العارفین نے کیا فرمایا ہے۔ ان کی زبانیں ویسے نہیں چلا کرتی، معرفت کے رستوں کو چیرتے چیرتے ان کے قلم چلا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دل دریا تے سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے وچے جیڑے وچے ونج مہانے چودہ طبق دل دے اندر تمبو وانگ تانے جیڑا محرم او دل دائیں باہوں، اوہی رب پہچانے۔ آپ فرماتے ہیں چودہ طبق او دل دے اندر تمبو وانگ تانے ہوں۔ فرمایا میرے دل کو اللہ نے ایسا بنایا کہ 14 طبق وہ تمبو کی طرح وہ میرے دل کے سامنے روشن ہے۔ آپ فرماتے جیڑا محرم او دل دائیں باہو اوہی رب پہچانے، او جس کے پاس دل ہے وہی رب کو پہچانے، او جس کے پاس دل ہے، جس کے دل میں او نبی کا پیار ہے، او جس کے دل میں قوت ہے، سلامتی ہے، دل کے اندر صفائی ہے، جس کا دل جتنا روشن ہے اس کا ایمان اتنا ہی روشن ہے۔ اہل سنت کے غیور نوجوانوں دل کو صاف رکھنا، اگر چاہتے ہو منزل ملے مقام ملے تو دل میں جگہ رکھنا۔ وہ بنانے والا بھی ایک ہے، اس میں ڈیرا لگانے والا بھی۔
حضور غوث اعظم اچھا من کل شیء وقلب شہید. بابا فرید فرماتے ہیں کائنات کی کوئی بھی چیز ہے نا، جب میں نے اسے دیکھنا ہو تو میں اس چیز کو نہیں دیکھتا، میں اپنے دل کی آنکھ میں جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ چیز نظر آ جاتی. یار جس نبی کے امتی بابا فرید کی نظر کا عالم یہ ہے تو سرکار کی عالم نظر کا عالم کیا ہو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ فرماتے میرے دل پہ الہام ہوا، اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل اچھے ہوتے ہیں نا میں وہاں رہتا ہوں. جملہ سنو اونچی آواز سے کہہ دو یار سبحان اللہ. میری محنت پہ پانی نہیں پھیرنا اپنے اس موضوع کے اندر میں کتنا جان ڈالتا ہوں، آگے آپ سنتے جائیں. فرماتے ہیں کہ میں نظر میں تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. یہ دل کی آنکھ کو زیارت ہوتی ہے. کبھی بندہ سویا ہوتا ہے نا تو آنکھیں تو بند ہوتی ہیں نا، جب بندہ سو جاتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہے. عاشقوں کو آنکھیں بند ہوتی ہے، سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے. یہ سارا کمال دل کا ہے، یہ سارا وجد دل کا ہے، یہ ساری صفائی دل کی ہے. جس کا دل جتنا صاف ہے اس کی نظر کا عالم بھی اتنا ہی صاف ہے اور اونچا ہے. اس سے آگے سنو، ابو جہل ساری زندگی بدن کو دھوتا رہا مگر وہ پاک نہیں ہوا، اور میرے نبی کے بلال نے جب دل کو نبی سے لگایا نا تو کائنات کے سارے بادشاہ جمع کرو تو حضور میرے نبی کے بلال کے جوتے کے برابر بھی نہیں. بلال نے دل لگایا نبی سے، وہ اگرچہ رنگ کالا تھا لیکن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ دل چمک رہا تھا. فرماتے ہیں اگر کسی بادشاہ نے آنا ہو تو بندہ کتنا گھر کو صاف کرتا ہے. بادشاہ نے کہیں آنا ہو تو وہ جگہ کو صاف کرتا ہے نا. تو جس دل میں بادشاہوں کے بادشاہ نے آنا ہو وہ دل کتنا صاف ہونا چاہیے. اس دل میں تو حضور کا ڈیرا لگنا ہے. دل جہاں عام بادشاہ نے آنا ہو تو اللہ نے دل بنایا ہی اس لیے. اور مولانا روم فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے نا اس کو رونے والا دل دے دیتا ہے. بس جب وہ آنسوں کا قطرہ دل کی طرف جاتا ہے نا تو اسے 14 طبق نظر آتے ہیں. بایزید بستامی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میں تلاش میں تھا، میں نے آج رب کو تلاش کرنا ہے، رب کو تلاش کرنا ہے. سنیے ذرا جملہ کمال کا. کہنے لگے میں نے قدم اٹھایا تو میں نے عرش کے اوپر قدم رکھا. اونچی آواز سے بایزید بستامی فرماتے میں نے قدم اٹھایا نا تو وہ عرش کے اوپر میرا قدم آیا. آواز آئی بایزید کدھر جا رہے ہو؟ میں نے آواز دی کہ سنا ہے کہ میرا محبوب عرش پہ رہتا ہے، سنا ہے کہ میرا محبوب عرش پہ رہتا ہے. اس کی تلاش میں بایزید بستامی چلا ہے. توجہ میری طرف. سنا ہے کہ میرا محبوب عرش پہ رہتا ہے. بایزید بستامی فرماتے ہیں آواز آئی، جواب آیا، او بایزید ہم نے تو سنا ہے وہ تیرے دل میں رہتا ہے. دل یاد لے بنایا تعریف لئی زبان بولے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار
واسطے اکھیاں بنایا سونے دے جو چاہتا ہے میری آنکھوں کو نبی کی زیارتوں مل کے کہہ دو اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے یہ رب میں فلا رب کائنات سجائیے سرکار دل یا دل بنایا تعریف لئی زبان اگلا جملہ مل کے پڑھ لو سارے مل کے اونچی آواز سے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار بایزید بستامی فرماتے ہیں عرش سے آواز آئی بایزید میں نے سنا وہ تو تیرے دل میں رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کوئی ایسا عمل بتا دو کہ وہ عمل کرنے کے بعد نا تیرا محبوب بن جاؤں ہے تو محبوب موسیٰ یا اللہ اور پیارا ہو جاؤں تجھے جواب میں تھوڑی سی دیر ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے آنسو گرے اور رونے لگے یا اللہ تو ناراض تو نہیں ہوا فرمایا جو آنسوں کا قطرہ گرا ہے نا پوچھا یہ تھا کہ تیرا پیارا بن جاؤں بس کبھی کبھی آنکھ میں آنسوں کا قطرہ لے آیا کر جس کے آنسوں کا قطرہ گرتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے جس کی آنکھ سے آنسوں کا قطرہ گرتا ہے نا عاشق جب سنتے ہیں میرے نبی کا ذکر ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں بنی اسرائیل کے کسی گناہگار نے عرض کیا یا رب کم اوسی کا وانت لا تعاقبنی مولا میں کتنا گناہگار ہوں تو میری پکڑ نہیں فرماتا فرمائے یہ کم ہے کہ تیری آنکھ میں کبھی آنسوں کا قطرہ نہیں آیا یہ سزا کم ہے یا اللہ یہ بھی کوئی سزا ہے فرمایا جس کے پاس ایمان ہونا اس کا دل اور اس کی آنکھیں اور اس کی یاد میں جب روتے آنسوں کا قطرہ گرتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے برتن ٹوٹ جائے تو نقصان ہوتا ہے اور یہ دل نبی کے عشق میں ٹوٹ جائے تو اس کی بڑی قیمت بن جاتی ہے دل کی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے ایک آدمی آیا میرے نبی علیہ السلام کے پاس انڈے کے برابر نہ سونا لے کے آیا رسول اللہ یہ صدقہ ہے آپ جسے چاہیں عطا فرما دیں میرے حضور نے فرمایا کہ اور کیا ہے تیرے پاس کہنے لگے کچھ بھی نہیں بس یہی مجھے ملا تھا میں نے آپ کو دے دیا دے دیں جس کو دینا ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ادھر آؤ جی یا رسول اللہ فرمایا مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے مومن کا دل ہم تو سوچتے ہیں یار 10 دے دیں اور نہیں یار دے کے کی کرنا ہے یار جی 150 دے دیں نہیں یار یہ تھوڑے دے دو یار پتہ نہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے زیادہ خرچ نہ ہو جائے حضور نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے کہنے لگے کچھ بھی نہیں میرے نبی نے فرمایا ادھر آؤ میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے ابو بکر سارا مال لے کے آئے نا گھر میں کیا چھوڑا ہے تو کہتے ہیں اللہ ابقیت لہم اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے اچھی آواز سے وہ زندگی میں بھی نبی کے ساتھ ہے وہ مزار میں بھی نبی کے ساتھ ہے
اور حضور نے فرمایا جب میں نے میدان محشر میں باہر آنا ہے نا تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہونا ہے اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہونا ہے. دل امیر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جس میں میرا سارا موضوع دل کے اوپر ہے، بات ہی دل کی ہے. میں دیکھتا ہوں مقتدیوں میں وہ بھی ایسے بھی مقتدی ہوتے ہیں، بڑے امیر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں 4-7 سال گزر جاتے ہیں، وہ کبھی نہ مسجد کو کچھ دیتے ہیں نہ مولوی کو کچھ دیتے ہیں. ہوتے ہیں محلے میں سب سے زیادہ امیر ہیں، اور بعض ریڑھی چلانے والے ہوتے ہیں اور وہ مسجد کی بھی خدمت کرتے ہیں. اور وہ کیا گلی رشتہ داری محلے داری میں بھی ایسی ہوتا ہے. میں مسجد کی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، مالدار ہونا نہیں. جس کا دل صاف ہے نا، مقام میرے حضور نے فرمایا بلال کہاں ہیں؟ جی یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ آگے آئے، یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اذان پڑھنی ہے کعبہ کے چھت پر. کہاں اذان پڑھنی ہے؟ ابو بکر یا رسول اللہ میں، عمر میں، عثمان میں، علی میں. فرمایا بینا بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ صحابہ حیران تھے، سارے عرب کے بڑے بڑے حیران تھے. اور بلال کا نام لیا جا رہا ہے جو غلام کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. پر میرے نبی نے بتا دیا ہے بات امیری اور غریبی کی نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. جس کے دل میں جتنا پیار ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، وہ مصطفیٰ کے بھی قریب ہے. ہے میرے نبی کی سواری چلی نا، سواری ہجرت کی رات. تو دیکھو جب حضور جیسی ذات کسی کے گھر میں آنا، وہ ہر کوئی تڑپ رہا تھا. جو تگڑے تھے نا تگڑے، وہ کہہ رہے تھے حضور ہمارے گھر میں آئے، حضور ہمارے گھر میں آئے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تھا. میرے نبی نے فرمایا میری سواری کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے؟ اچھی آواز سے سبحان اللہ. اور جس نبی کی سواری کو اتنا علم ہے کہ مصطفیٰ کے کس امتی کے گھر میں جانا ہے، بھائی اونٹنی کو پتہ ہے ایوب انصاری کے گھر کا اور ایوب انصاری کے دل کا. فرمایا اس اونٹنی کو پتہ ہے کہ میں نے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں. فرمایا کوئی بھی نہ بولے، میری اونٹنی کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. ابو ایوب انصاری گھر کے اندر تھے. حضور کی اونٹنی چلی تو ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ نہ جا کے بیٹھ گئی. تو کسی نے دوڑتے ہوئے جب کہا نا کیسا سما ہوگا، دروازے کو دستک دیا. ایوب انصاری جوتا اتار کے نا دروازے میں آئے، دیکھا تو کیا باہر شور مچ رہا تھا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ آواز آ رہی تھی. ابو ایوب انصاری نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے سرکار آپ کے گھر میں آئے ہیں. ابو ایوب انصاری رونے لگے، کہنے لگے میری قسمت کہاں؟ میرے حضور نے فرمایا ابو ایوب جی سونیا، فرمایا کل رات تم روئے تھے، اللہ نے دل دیکھے. جس کا دل جتنا صاف تھا اللہ نے فیصلہ فرمایا محبوب کی سواری اس کے گھر میں جائیں گے. میرے اسے دل نو کو ہے دور آکھا، جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے، اور وہ دل وی عرش معلا ہے، جس دل وچ یار دا پھیرا ہے. نا علم وچ
پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتے علم دا سیکھاں چلی دا نہیں او جتھے عشق دا ہونا پھیرائے او دل وے عرش معلا او جس دل وچ یار دا ڈیرہ بات کرو دل کی دل جسم کا بادشاہ ہے اللہ رب العالمین نے 30 پارے نازل فرمایا ایک آیت پہاڑ پہ آتی تو پہاڑ ذرے ذرے ہو جاتا قرآن کی ایک آیت سمندر پہ نازل ہوتی تو سمندر کا وجود ختم ہو جاتا کائنات کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ قرآن کی آیت کا وزن اٹھائے یا اللہ کہاں نازل فرمایا نزلہ علی قلبک کائنات میں ہم نے دیکھا اپنے محبوب کے دل پہ 30 پارے قرآن نازل فرمایا ہے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد میرے حضور نے فرمایا اللہ نے دیکھا ساری کائنات میں یا اللہ ہمیں مسلمان بنایا مولا تیری قدرت میں ہے ہمیں صحابی بناتا ہم نبی کی زیارت کرتے حضور کے پاس رہتے یا رسول اللہ لوگ کہیں گے کاش ہم صحابی ہوتے حضور پر جان نچھاور کرتے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمام کائنات میں سب دلوں کو دیکھا جو سب سے اچھے دل تھے اللہ نے انہیں صحابہ بنایا میرا موضوع ہے دل ساری بات میں نے دل پہ کرنی ہے پھر میرے حضور نے فرمایا اللہ نے دوسری مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھا جن کے دل تھوڑے بھی اچھے تھے اللہ نے انہیں ایمان والا بنایا ہے کافروں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے نبی کی زبان سے قرآن بھی سنا ہے میرے حضور کا چہرہ مبارک بھی دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا فرمایا اللہ نے وہ دل پسند ہی نہیں فرمائے جو دل اللہ کو پسند آئے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا شاعر مشرق علامہ اقبال سے پوچھا گیا دل کے بارے میں کیا کہتے ہو کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روئے ماں زنام مصطفیٰ فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کا دل وہ نبی کا ڈیرہ ہے اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ آج لوگ کہتے ہیں او جی کوئی بات نہیں نماز پڑھو روزہ رکھو اور دل کی کیا بات ہے پر جس کا دل اچھا ہے نا ایمان اسی کے پاس ہے بولی ایمان ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اچھا بایزید بستامی فرماتے ہیں میری دل کی نظر کا یہ عالم ہے لو حجب عن اللہ فی الدنیا اگر دنیا میں میری نظر سے
اللہ کا دیدار ہٹا دیا جائے، لرتدو کہتے ہیں میں گمراہ ہو جاؤں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ میرا دل رب کا دیدار نہ کرتا ہو۔ اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو العباس نام ہے، شیخ ابو العباس۔ آپ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ، اگر حضور کا چہرہ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی میری نظر سے غائب ہو جائے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں نے مر جانا ہے۔ ہر وقت میں دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہوں۔ اچھی آواز سے، یا رمضان کا مہینہ ہے، یہ دل کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ روز بہار رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مولوی حدیث پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب میں ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب میں ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا غلط پڑھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ روز بہار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور میں تیرے دلیل دیکھوں یا مکڑے مصطفیٰ کو دیکھوں؟ تو دلیلیں دے رہا ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ غلط حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث یہ نہیں۔ یعنی ایسے بھی دل ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رنگینی گلابنا گلزار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، نحور کی طلب نہ ہمیں مال سے غرض، ہم کو حضور آپ کا۔ جن کو چاہیے وہ بولے ہم کو حضور آپ کا دیدار چاہیے۔ یہ آرزو یہ دل ہے ادا یوں نماز ہو سجدوں کے واسطے، تیرا دربار چاہیے۔ ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو بات گناہگار کی نہیں ہے، ان کے کرم کو بھی تو آپ سمجھے نہیں۔ کرم کیا ہوتا ہے؟ کرم بھئی اگر امیر آدمی کو کوئی پیسے دے دے تو یہ اس کی کوئی مہربانی تو نہیں ہے نا، اس کے پاس تو پہلے ہی ہے۔ کرم تو تب ہے نا اسے دے دے کہ جس کے پاس نہ ہو اسے دے دے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اور یار نیکوں پر کرم ہوتا رہے تو ان کی نیکیوں کا بھی کمال ہو سکتا ہے۔ کرم تو تب ہے گناہگار پہ ہو جائے، اور بعض دفعہ گناہگار ہوتے ہیں وہ اللہ کے بڑے پیارے بن جاتے ہیں، جب حضور کی زیارت کرتے ہیں میرے نبی کے عاشق بن جاتے ہیں، عاشق۔ سیدنا اویس قرنی والی بات سنا دوں، جن کے دل صاف ہیں اور جن کے دلوں میں پیار ہے، باہر سے آخر تک اونچی آواز سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا اویس قرنی میرے نبی علیہ السلام کے دیوانے، میرے نبی کے عاشق، جب بھی محبت کا نام لیا جائے تو اویس قرنی کا نام سامنے آئے، جب بھی عشق کا نام لیا جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے اویس حضور کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ فرمایا میری ماں بیمار تھی، میری ماں بیمار تھی، ماں میری بیمار تھی۔ میرے حضور نے فرمایا اویس صحابی کے درجے کا پتہ ہے؟ حضور کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ فاروق اعظم بولے ہاتھ پکڑ کے نہ جھنجھوڑا، حرم کعبہ میں کھڑے تھے کعبہ کے سامنے، اویس نبی کو ملنے کیوں نہیں آئے؟ صحابی کے درجے کا پتہ ہے؟ اویس قرنی رونے لگے، کہنے لگے فاروق اعظم بار بار میں کہہ رہا ہوں میری ماں بیمار تھی۔ کہنے لگے نہیں نبی کو ملنے کیوں نہیں آئی؟ اتنا بڑا مقام سے آپ رہ گئے۔ اویس قرنی رونے لگے، کہنے لگے عمر آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں میں نے ساری زندگی ایمان کے بعد نبی کے ساتھ گزاری۔ تو ویسے قرنی بولے اگر ایک بات پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضرت عمر کہنے پوچھو کیا پوچھنا ہے؟
ویسے قرنی بولے مجھے یہ بتا دو کہ نبی کے داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، حضور کے سر انور مبارک میں کتنے بال سفید تھے؟ پوچھا اویس نے حضرت عمر سے، عمر یہ بتا دو کہ حضور کے داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید، حضور کے سر مبارک میں کتنے بال؟ حالانکہ کوئی اتنے قریب سے بھی رہتا ہو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بال کتنے سفید ہیں داڑھی میں اور سر انور مبارک میں۔ ساری زندگی بندہ اولاد کے ساتھ گزارے، بیٹے کو نہیں پتہ ہوتا میرے بابا کے سر میں کتنے بال سفید ہیں، میرے بابا کے داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں۔ قربان جاؤ ویسے قرنی کے عشق پر سلام کرو، ویسے قرنی کے عشق پر کہنے لگے عمر بتا دو حضور کے کتنے بال داڑھی میں سفید تھے، کتنے بال سر مبارک میں سفید تھے۔ حضرت عمر رونے لگے، اویس تو نے عجیب سوال کیا ہے، تو نے عجیب توجہ میری طرف، تو نے عجیب سوال کیا ہے اویس، میں نے بالوں کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا۔ اویس قرنی کے آنسو گرے، کہنے لگے عمر میں بتا دوں، میں بتا دوں تو حضرت عمر رونے لگے۔ اویس ظاہری طور پر آپ نے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی اور آپ کہہ رہے میں بتا دوں، اگر بتا دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی، اویس بتا دو۔ حضرت اویس قرنی نے آنکھوں کو بند کیا، امام راضی نے لکھا ہے آنسو کا قطرہ گرا، اویس قرنی بولے عمر سنو، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں 5 بال سفید تھے، سر انور مبارک میں 14 بال سفید تھے۔ حضرت عمر نے گلے لگایا، اویس یہ بتاؤ آپ کو کس نے بتایا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اویس قرنی رو کے کہتے ہیں عمر میری بات سن، میں نے پہلے کہا تھا نہ پوچھو، آپ نے پوچھ لیا ہے۔ اویس بتاؤ آپ کو کس نے بتایا کہ نبی کے داڑھی میں 5 بال سفید تھے، سر انور مبارک میں 14 بال سفید تھے؟ اویس قرنی بولے آنکھیں میری بند تھی، جی بند تھی۔ فرمایا عمر اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے، حضور میرے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں جس ویلے وکھرلاوا او مدینہ سامنے ہووے، اگلے دعا یا کلمات ہے سب نے پڑھنا ہے۔ میں اکھ کھولا یا سو جاوا او مدینہ سا، جدی جدی دل دی تمنا او پڑے میں اکھ کھولا یا سو جاوا مدینہ،
یعنی یا اللہ میری آنکھیں بند ہو تو مدینے والے سامنے ہو، جب قبر میں آنکھ کھولو تو چہرے مصطفیٰ سامنے ہو، میں آنکھ کھولا یا سو جاواں، بولیے مدینہ ہووے اور حیاتی دا پتا کیے کدوں مک جاوے رب جانے، جو ہوون آخری ساواں، آپ نے اتنا کہنا ہے مدینہ سامنے ہووے، میں اکھ کھولا یا سو جاواں، میں اکھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ صرف چند بندوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے یار، میں اکھ کھولا یا سو جاواں، او مدینہ سام، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سلطان العارفین حل چلا رہے تھے، ایک سید آیا، سید سائل آیا تھا، سید سننا ذرا جملہ سننا، یہ تو میں نے بتایا نا وہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرا موضوع ہے دل۔ عاشق آنکھیں بند کرتے ہیں جب دل کی نظر اٹھتی ہے گنبد خضرا کے مکین کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ سلطان العارفین حل چلا رہے تھے، ایک سائل آیا تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس ہے کچھ، سنا ہے آپ کی سخاوت کا بڑا چرچا ہے، سخی آدمی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، آپ کی سخاوت کا بڑا چرچا ہے، تو کہنے لگے کہ کچھ دے دیں گے؟ سلطان العارفین نے نا مٹی کا ایسے وہ ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا یہ پکڑ لو، جب اس کے ہاتھ میں دینے لگے تو سونا بن گیا۔ آہے اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، آہے جب وہ سونا بنا نا تو وہ سائل دیکھتا ہے یہ سارا میرا، سارا میرا، فرمایا سارا تیرا۔ وہ سائل کہتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ مجھے دے دیا ہے، تو سلطان العارفین نے فرمایا تم نہیں جانتے تیرا مقام کیا ہے، سید تھے نا، تم نہیں جانتے تیرا مقام کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے میری پہلی ملاقات ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں سید ہوں؟ سلطان العارفین نے فرمایا جب تم وہاں سے چل رہے تھے تو میرے حضور نے مجھے بتایا۔ سلطان العارفین محبت کی نظر سے، دل کی نظر سے دیکھ لینا، وہ میرے گھرانے کا فردا رہا ہے۔ سلطان العارفین بولے میری زمین لے لو، یہ میرے جانور لے لو، جس گھرانے سے تیرا تعلق ہے باہو کا سب کچھ اسی پہ قربان ہے۔ وہ نوجوان بولا، وہ سید بولا، سلطان العارفین پہلی مرتبہ میں نے کسی ایسے بندے کو دیکھا ہے، فرمایا جب میری دل کی نظر کھلتی ہے تو مجھے اللہ کا عرش بھی نظر آتا ہے، مدینے والے کا مکھڑا بھی نظر آتا، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، او عشق سلامت
کوئی پر جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی جان حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا مرنے تو پہلے مر گئے باہر تا مطلب نو پایا صرف ظاہری نمازوں سے نہیں، صرف تسبیح پھیرنے سے نہیں، میرا باہو بولے تسبیح پھری یہ دل نہ پھریاں لینا کی تسبیحت پڑھ کے اور علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا او لینا کی علمانو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ بھی نہ کٹھیاں او لینا کی چلیاں وچے بڑھ کے او جاگ بنا دودھی جم دینا باوے لال ہوون کڑ کڑ کے ماشاءاللہ 8 محرم کو میں اکثر باہو کی نگری میں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے، تو وہ پیر صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگایا اور مجمع سے پتہ کیا کہنے لگے، پہلی مرتبہ کسی پٹھان کو باہو کا کلام اتنا پیارا پڑھتے دیکھا ہے۔ باہو کا کلام آپ سنتے ہیں، میرا موضوع ہے دل، ساری بات دل کے ہو رہی ہے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ کچھ پڑھا ہی نہیں، جو اول سے آخر تک سنتے ہیں ان کو پتہ ہے، ایک موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے ساری۔ پھر دل کی 6 قسمیں ہیں، دل کی کتنے قسمیں ہیں؟ ہے ایک دل، کیونکہ بنانے والا بھی ایک ہے، اس میں ڈیرا لگانے والا بھی ایک ہے۔ دل کی 6 قسمیں ہیں، ایک ہے کافر کا دل، اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، ان کے دلوں میں انکار ہے، کفر ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان
حضور قرآن پڑھ رہے تھے، 3 دن آئے، انہوں نے کیا کیا، وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھ کے نا ابو جہل نے کہا یار جو پڑھتے ہیں نا بڑا پیارا پڑھتے ہیں۔ ابو سفیان بولا یہ جو کلام پڑھتے ہیں نا وہ کلام بڑا پیارا پڑھتے ہیں۔ ابو لہب بولو چلو آج آئے ہو تو کل سے کوئی بھی نہ آئے، نہ تم نے آنا ہے، نہ تم نے آنا ہے، نہ تم نے آنا ہے۔ اگلی رات ہوئی نا تو اندھیرے میں دیکھا تو کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ ابو جہل نے آواز دی کون ہے وے؟ ابو لہب بولا تم کدھر آئے ہو؟ ابو سفیان بولا تم کدھر آئے ہو؟ کل بات ہوئی تھی نہیں آنا، تو ابو سفیان بولا پڑھتے بڑا پیارا ہے۔ ابو جہل تو کس لیے آیا؟ کہتے ہیں بس جو کلام پڑھتے ہیں نا وہ بھی بڑا پیارا ہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ قلوبہم منکرہ، ان کے دلوں میں کفر ہے۔ جس کے دل میں کفر ہو وہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں مختصر کر دوں، وقت بڑا کم ہے، اس سے آگے ابو جہل نے کہا چلو ہم سے تو نہیں ہوتا، ہماری تو رشتہ داری ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہیں گے نا تو گھروں میں خاندان میں لڑائیاں پڑ جائیں گی۔ اس نے کہا ابو لہب میرا ایک دوست ہے حبیب یمنی اس کا نام ہے، یمن میں رہتا ہے، میں اس کو بلاتا ہوں اور اس کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، سنیے، دل کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، جو محمد کی آواز کو سنتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، جو ان کے مکڑے کو دیکھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں تو کنکریاں ان کا کلمہ پڑھتی ہے، وہ درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو رکے ہوئے درخت ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ وہ آ جا، اس نے بلایا حبیب یمنی کو کہ محمد، وہ حبیب یمنی آیا، مختصر کر دو میں ذرا۔ وہ کہنے لگے، حبیب یمنی کہنے لگے لو جی میری ڈیوٹی لگاؤ، میں کر دیتا ہوں کام، خنجر بھی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا خنجر کو آستین میں چھپا لو، وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں نا تو پیچھے پیچھے چلتے جانا، جدھر سے موقع ملے خنجر مارنا، ان کو شہید کرنا۔ تو وہ کہتا یہ تو بڑا آسان موقع ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ ابو لہب نے آواز دی حبیب ان کے چہرے کو نہ دیکھنا، ان کے چہرے کو نہ دیکھنا۔ ابو سفیان نے آواز دی حبیب جانا ہے تو ان کی آواز کو بھی نہ سننا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ کہتے ہیں جو ان کی آواز سنتے ہیں وہ بھی ان کے ہو جاتے ہیں، جو چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے چلتے گئے، طواف ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا۔ آئے ہائے، میرے نبی نے آواز دی، میرے حضور نے آواز دی، حبیب کس لیے آیا ہے؟ حبیب یمنی کہتے ہیں میں حیران ہوا، ابھی تو انہوں نے دیکھا نہیں، انہیں کیسے پتا چلا پیچھے حبیب آیا ہے؟ مگر حبیب یمنی جانتا نہیں تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے مجھے سامنے نظر آتا ہے میرے دل کی آنکھیں ہیں، مجھے پیچھے بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ حبیب کس لیے آیا ہے؟ حبیب رک گیا۔ اب میرے حضور نے فرمایا حبیب سچی سچی بتا کس لیے آیا ہے؟ تو پتہ ہے حبیب یمنی نے جب چہرے کو دیکھا نا، ہاتھ نیچے کیے تو کڑک کر کے خنجر نیچے گرا۔ میرے حضور نے فرمایا جس کام کے لیے آیا ہے بتا دے۔ حبیب یمنی کہتا ہے ابو جہل بھی جھوٹا ہے، ابو لہب بھی جھوٹا ہے، ابو سفیان بھی جھوٹا ہے، محمد سچے، محمد سچے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے اتنے بات کی نا تو میرے نبی نے فرمایا حبیب تو مجھے بڑا پیارا لگا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات بتا دوں، تو نے آواز اور چہرہ دیکھا ہے، اس سے بھی بڑی بات بتا دوں؟ تو حبیب یمنی کہتا ہے اس سے بڑی بات، اس سے فرمایا جو تیرے دل میں ہے وہ بتا دوں؟ یار باہر والوں کو اگر آواز آئی اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ حبیب جو تیرے دل میں ہے وہ بتا دوں؟ کہنے لگی جی میرے دل کی بات بتا دیں گے تو مجھے اور یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
میرے نبی نے فرمایا تیرے دل میں یہ ہے، تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، تیری بچی ہے، وہ زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، شل پڑی ہے۔ تیرے دل میں خیال آیا ہے نا میرا چہرہ دیکھے کہ اگر وہ یہ چہرہ دیکھے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تیرے دل میں خیال آیا ہے نا کہ یہ تو طبیبوں کا طبیب ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کے میری ساری تھکاوٹ اور ختم ہو گئی ہے، تو حبیب یمنی کے دل میں خیال آیا اگر میری بیٹی اس چہرے کو دیکھے نا تو میری بیٹی کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تیرے دل میں یہ خیال آیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، پیدا کرنے والے کی قسم میرے دل میں یہی خیال آیا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر حبیب چلا جاؤ، اس کو میں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اونچی آواز سے یار فرمایا جا، چلا جاؤ، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے نہیں، کلمہ پہلے پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا تو دوڑے نا گھر کی طرف جائے، ابو جہل ابو لہب آواز دے، حبیب ہماری بات سنو۔ فرمایا تم سب جھوٹے ہو، محمد سچے ہیں۔ گھر کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی تو دروازے میں وہی بچی آئی جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی۔ او میرے بابا، دروازہ کھولا، حبیب یمنی نے بچی کو گلے لگایا۔ ساری زندگی جس نے چارپائی پہ گزاری، وہ بچی بولنے لگی، چلنے لگے۔ حبیب یمنی نے فرمایا دنیا کی ساری طبیب کسی کے پاس علاج نہیں تھا، او بچی تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ او بچی بولی میرے بابا، میری آنکھ لگی ایک کالی کالی زلفوں والا آیا، کان متوسط القامت، اصغر اللون، اجمل الوجہ، جمیل الصغر، اسود الشعر، افصح اللسان، اکرم الناس اخلاقا۔ کیسے تھے؟ ارے وہ بچی بولی کان متوسط القامت، درمیانہ قد، اظہر اللون، بڑا سونا رنگ تھا، اجمل الوجہ، ارے خوبصورت چہرہ تھا، جمیل الصغر، سفید سفید دانت تھے، اسود الشعر، کالے کالے بال تھے، افصح اللسان، میٹھی میٹھی بولی تھی، اکرم الناس اخلاقا، اخلاق کے بڑے پیارے تھے، نورانی مکڑا تھا، کالی کالی زلفیں تھی۔ اور میری بچی انہوں نے کیا فرمایا؟ او میرے بابا، انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹی کلمہ پڑھ لے، اٹھ کے کھڑی ہو کے پڑھ لے، تیرے بابا کو میں نے مکے میں ٹھیک کر دیا ہے، تجھے ٹھیک کرنے کے لیے یمن میں آیا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا تیرے دل میں جو ہے نا وہ بتا دوں؟ ارے حسن بے مثال بے کے آمینہ دلال کے بولیے حسن بے مثال۔ کم از کم جڑے بندے میرے سامنے بیٹھا کرو تے کنجوس بندے نہ بیٹھا کرو، پڑھن دے وچ سخی ہونے چاہیے، پڑھائی دے وچ سخی ہون، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم پڑھو تے صحیح نا یار۔ حسن بے مثال آمینہ دلال، اور منکرانو غش پہ گیا، مدنی دا جمال کے مدنی دا جمال بے کے مدنی دا جمال، اور سارے حیران ہو گئے، اونٹنی دی چال بے، اونچی آواز سے
اونٹنی دی چال ویکھ کے، اور کافر بھی حیران ہو گئے۔ جن کو سمجھ آئے اپنے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ کافران حیران ہو گئے، اے انگلی دا کمال ویکھ کے، انگلی دا کمال ویکھ کے۔ کافر کا دل اس میں منکرہ ہے، قلوبہم منکرہ، ایک کافر کا دل، اگلا ہے منافق کا دل۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ جو منافق آدمی ہوتا ہے نا، اس کے دل میں ہمیشہ شیطانی رہتا ہے، وہ ہمیشہ وہ سیدھا ہوتا ہی نہیں، اس کو خوف آتا ہی نہیں۔ یہ منافق کا دل ہے۔ اور مومن کا دل، اومن کان میتن فاحییناہ، اللہ نے فرمایا وہ مردہ تھے، اللہ نے زندہ کر دیا۔ ایمان سے بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگے ابو جہل اور امیر حمزہ برابر ہے۔ میرے نبی کو پتا چلا کہ لوگوں نے یہ کہا امیر حمزہ اور ابو جہل برابر ہے۔ فرمایا کیسے برابر ہے؟ ابو جہل مردہ ہے، امیر حمزہ زندہ ہے۔ یہ ہے مومن کا دل۔ اور ایک ہے ولی کا دل، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنْيَا عِلْمًا۔ ولی کا دل، ولی کا دل، ولی کا دل اور ہوتا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے کبھی کبھی عرش کا نظارہ بھی کرتا ہے۔ اور صحابی کا دل، پانچویں نمبر پر صحابی کا دل۔ صحابی کا دل یہ ہے، عمار بن یاسر کو کافروں نے مارا، چمڑا اتارا، تو وہ کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی کو چھوڑو گے کہ نہیں؟ کہتے ہیں گوشت ہڈیاں سارے قیمہ بھی بنا دو نا، ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں اتنی قربانی کیوں دے رہے ہو؟ آگ میں ڈال دیں گے تجھے۔ کہنے لگے سارے جسم کا قیمہ بنا دو، محمد کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا وہ جسم پہ نہیں، وہ میرے دل میں اتر چکے ہیں، وہ میرے دل میں اتر چکے ہیں، وہ میرے دل میں اتر چکے ہیں۔ قلبہ مطمئن بالایمان۔ اور چھٹے نمبر پر دل ہے نبی کا دل۔ کس کا دل ہے؟ نبی کا دل۔ معراج کی رات تمام کتابوں میں موجود ہے، ایک کا حوالہ نہیں، سب کتابوں میں۔ معراج کی رات جبریل نے نبی کا دل باہر نکالا، فرمایا او میکائیل و اسرائیل و اسرافیل سارے ادھر آؤ۔ کہنے لگے کیا ہے؟ فرمایا قلب عجیب، یہ تو بڑا عجیب دل ہے، فیہ عینان، فیہ عینان تبصران، اس دل میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی بھی ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اس دل میں دو کان بھی ہے سننے والے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا امتی جہاں بھی مجھے سلام کرے میں گنبد خضرا سے اسے جواب دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرا دل، یہ تو میں تو ویسے قرنی کا آپ کو سنا رہا تھا، نبی کے غلاموں کا سنا رہا تھا، حضور کے عاشقوں کا سنا رہا تھا، ان کے دلوں کا یہ عالم ہے۔ تو نبی کا دل، حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل ہمیشہ جاگتا ہے۔ بولیے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل ہمیشہ جاگتا ہے۔ دل اسی کا ہے، ایمان اسی کا ہے جس کے پاس دل ہے۔ دل کی 6 قسمیں میرے حضور نے فرمایا، جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے وہ دل میں اخلاص پیدا کرے، دل بڑا کرے، جس کا دل اچھا ہے اس کا ایمان بھی اچھا ہے۔ اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ دل تو کرتا ہے موضوع ابھی میرا ادا ہوا ہے، برحال پھر کبھی صحیح۔ دل جس کا اچھا ہے نا، حضور نے فرمایا اس کا ایمان بھی اچھا ہے۔ اور مومن کا دل جو ہے نا،
حضرت بلال حبشی اگرچہ رنگ کے کالے تھے لیکن دل 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ ہے، پچھلا جمعہ بھی گزرا، میں نے کوئی اعلان نہیں کیا، بڑی خاموشی سے جمعہ گزرا، آج بھی خاموشی سے۔ تھوڑا سا کوئی مسجد کا بل تھوڑا زیادہ آیا ہے۔